اسلام ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیے، یہاں تک کہ مندروں میں بھی چلے جائیے تو وہاں پر پہلے برہمن آئے گا، پھر چھتری آئے گا، پھر ویش آئے گا، پھر شودر آئے گا۔ ایک ساتھ پوجا کرنے کی برہمن اور شودر ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی مندر کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، ٹرین میں آپ چلے جائیے، آپ کی اپنی سیٹ، لیکن ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دیں گے، چلیے ہٹو ہم بیٹھیں گے، زبردستی گھس جائیں گے۔ اس اسٹیج پر بھی آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں، لیکن مساوات کا درس اسلام نے ایسے دیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ بہت غریب ہیں، لیکن آپ اگلی صف میں اگر بیٹھ گئے اور اگلی صف بھر گئی تو آپ کو اس ملک کا بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے یا سعودی عرب کا بادشاہ جو مسلمان ہے اگر وہ بھی جائے تو اگلی صف سے کسی غریب کو اگر ہٹانا چاہے تو بادشاہ کا باپ بھی اس کو اگلی صف سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اس غریب آدمی کو جو اگلی صف میں بیٹھ گیا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اب بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی وہیں اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ تم اپنے گھر میں کسی کو بھگا سکتے ہو، اپنے گھر میں کسی کو اٹھا سکتے ہو، اپنی پنچایتوں سے اٹھا سکتے ہو، یہ مسجد ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے سب برابر ہیں، فقیر بھی اور امیر بھی، غریب بھی اور بادشاہ بھی۔ لہذا جو پہلے آیا اگلی صف میں بیٹھ گیا اس کو بھی زیادہ ثواب لینے کا حق ہے، اور بادشاہ بھی اس کو اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتا ہے۔ یہ مساوات کا درس اگر ملے گا تو اسلام کے اندر ملے گا۔ حضرت عمر فاروق جب یروشلم جا رہے تھے اور یروشلم سے بیت المقدس تک جب اونٹ کا سفر کر رہے تھے تو اونٹ کے اوپر کچھ سامان لدا ہوا تھا، اس لیے اونٹ کے اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا، سامان لدا ہوا تھا، ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ تو حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا، بیت المقدس تک جاتے ہوئے 1 میل تم پیدل چلو گے میں اونٹ پر بیٹھوں گا، پھر 1 میل میں پیدل چلوں گا تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے۔ تو ایک بار حضرت عمر بیٹھتے تو ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑتا، 1 میل کے بعد پھر حضرت عمر اونٹنی کی لگام پکڑتے اور ان کا غلام بیٹھتا۔ ایسے ہوتے ہوتے جب بیت المقدس آ گیا، سامنے دکھنے لگا، اس وقت حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی کہ تم کو اونٹ کی لگام پکڑنا پڑے گی، اور غلام کی باری آ گئی کہ ان کو اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین اگر اس وقت آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کچرا نکل جائے گا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ بیٹھے رہیے، میں اونٹنی کی لگام میں ہی پکڑتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اونٹ سے کود گئے، نیچے آ گئے اور غلام سے کہا تم بیٹھو، میں تمہاری وجہ سے، میں بے عزتی کی وجہ سے، اس جنازہ نکل رہا میری عزت کا کچرا، اس وجہ سے میں اسلام کے انصاف کا مرڈر نہیں کروں گا، مساوات کا مرڈر نہیں کروں گا، سمانتا کا مرڈر نہیں کروں گا، بیٹھو۔ اپنے غلام کو بٹھایا، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، وہاں کچھ یہودی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آئے مسلمانوں، کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اور مسلمان بیت المقدس کے پاس جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور وہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ تو اس کا غلام ہے۔ اس کے بیٹھنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے اس باری کو قبول نہیں کیا اور اونٹنی کی لگام پکڑنا ہی گوارا کیا، لیکن اس غلام کو نیچے اتار کر اس سے اونٹ کی لگام پکڑوانا گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر ہے جو اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے یہودی کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ سمانتا بھی دکھلانا پڑے گی، یہ برابری بھی دکھلانا پڑے گی۔ ہاں
तकवा भी अपने अकरबा के साथ इंसाफ भी करना पड़ेगा। मुल्क शाम हजरत उमर फारूक का बेटा गया हुआ था, एक जिहाद में जाना था, लेकिन वहां खजूर के पानी को जो सड़ गया था और नबीज उसमें किसी तरह नशा आ गया था, उसने वो पी लिया। हजरत उमर फारूक के बेटे ने पी लिया। पीने के बाद उमर फारूक के बेटे को नशा आ गया। वो समझे कि ये खजूर का सड़ा हुआ पानी है, इसमें नशा नहीं है। पी गए। पीने के बाद पता चला कि ये तो नशे वाली चीज थी, लेकिन लोगों में मशहूर हो गया उमर फारूक के बेटे ने नशा किया है। वो अमर इब्ने आस के पास आए और कहा कि मैंने नबीज पी ली थी, मुझे कोड़े मारे जाएं। हजरत अमर इब्ने आस ने उनको 40 कोड़े मार दिए। 40 कोड़े जब पड़ गए तो हजरत उमर फारूक को मदीने में जब पता चला कि मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे गए, उसने नशा कर लिया था, तो एक घोड़ा भेजा, स्पेशल घोड़ा, और अमर इब्ने आस को एक लेटर लिखा, गवर्नर साहब मेरे बेटे को इस घोड़े पर बिठा के वापस कर दो और मदीने में भेजो। जब अमर इब्ने आस ने उमर फारूक के बेटे को मदीना में वापस करके भेजा तो बेटा सोच रहा था कि मेरे बाप खुश होंगे। बाप ने उनको घर में उनकी मां से नहीं मिलने दिया। कहा बेटे इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ, मैंने सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था। बेटे ने कहा हाँ। कहा फिर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए 40 कोड़ों की। कहा मेरे अब्बू वो तो मुझे अमर इब्ने आस ने 40 कोड़े मार दिए, मेरे पीठ पे पड़ गए हैं, मैं आपका बेटा हूं, बेइंसाफी कैसे कर सकता हूं। 40 कोड़ों की सजा तो मैंने मुल्क शाम में अपने ऊपर खा ली। हजरत उमर ने कहा नहीं बेटे, वो सजा नहीं मानी जाएगी, सजा वो होगी जो मैं तुम्हें दूंगा। फिर 4 जल्लाद मुतय्यन किए और चारों के हाथ में एक एक कोड़ा दे दिया और एक जल्लाद से कहा 10 कोड़े मार के तुम हट जाना, फिर दूसरा जल्लाद मारेगा। दूसरे से कहा 10 कोड़े तुम मार के हट जाना, फिर तीसरा मारेगा, ताकि जो कोड़ों की सख्ती बराबर रहे और कोई थक न जाए। इसलिए एक आदमी 40 कोड़े नहीं मारेगा, बल्कि 4 जल्लाद जोर जोर से 40 कोड़े मारेंगे। जब 40 कोड़े पड़ गए तो बेटे ने कहा अब्बू क्या ये बेइंसाफी नहीं है कि 40 कोड़े मैंने मुल्क शाम में खाए, फिर यहाँ आने के बाद भी मुझे 40 कोड़े मारे गए, आखिर फिर मुझे वहां मुल्क शाम में क्यों मारे गए? वो कोड़ों का क्या होगा जो मैंने वहां खाया? उमर फारूक का जवाब था मेरे बेटे, मुल्क शाम के अमीर गवर्नर के ऊपर मेरा एतबार नहीं है, उसने तुम्हें कोड़े मारे हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी, जितनी जोर से मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं मारा होगा, इसलिए कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए कि तुम उमर फारूक के बेटे हो। मैंने सोचा कि वहां तुम्हें पक्का और सच्चा इंसाफ नहीं मिला होगा, आज मिला है। मैंने 4 जिल्लादों से 40 कोड़े पड़वाए हैं तुम्हें। ये थे मुस्लिम। इस्लाम के अंदर इनको कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल थे। मेरे प्यारे साथियों,